کی ملازمت کو ترجیح دے اس طاقت کے مقابلے میں، نہ دنیا کی دولتوں کو ترجیح دے اس طاقت کے مقابلے میں، نہ دنیا کی ساری طاقتوں کو خاطر میں لائے، صرف ایمان اور ایمان کے مقتضیات کو سمجھے۔ اس لیے میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں کہ جاہلیت قدیمہ کیا تھی، اس کا دور کون سا تھا، جاہلیت جدیدہ کیا ہے، اس کا دور کون سا ہے اور کب تک یہ رہے گی۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ تم جاہلیت کے اندر تھے۔ اس جاہلیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھنے کے 70 سالوں کے بعد، گویا 70 عیسوی میں اس جاہلیت قدیمہ کا آغاز ہوتا ہے اور تقریباً 530 یا 550 سال تک یہ جاہلیت دنیا کے اوپر اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ دنیا کے اوپر آج امریکہ کو سپر پاور بنے ہوئے شاید پوری صدی بھی نہیں ہوئی ہے، ہر بندہ چیخ پڑا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، کافر مسلم شکایتیں کر رہا ہے، لیکن آپ اندازہ تو کیجئے اگر ایک صدی ہم سوویت یونین کے، ہم روس کی اس سپر پاور اور سرخ انقلاب کو برداشت نہیں کر سکے، وہ بھی ایک جاہلیت تھی، ہم نصف صدی یا پونی صدی امریکہ کی جاہلیت کبریٰ کو اگر برداشت نہیں کر سکے، ہمارے وہ حکمران جو کل کی 12 ربیع الاول کی کانفرنس میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک وہ منظر تھا جب کنونشن سینٹر کے اندر سارے کے سارے تنظیموں کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور ان تنظیموں نے جو وہ یہ اہتمام کیا تھا، ہم شیعہ سنی اتفاق کرانا چاہتے ہیں، ہم شیعہ سنی مسئلہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کو مٹانے کے لیے جب لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں کی طاقت کا لوگوں نے اندازہ کیا تھا کہ حکمرانوں کی موجودگی میں، لیڈروں کی موجودگی میں سوائے کافر کافر شیعہ کافر کے اور کوئی نعرہ نہیں لگتا تھا۔ اور پرسوں بدھ کے دن کی وزیر اعظم کی تقریر دیکھیے اور سیرت کانفرنس دیکھیے، اس سیرت کانفرنس میں وزیر اعظم تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جو تلاشی دے کے آنے والے لوگ ہیں، جن کو جامع تلاشی کر کے لایا گیا ہے اور جن کو چن چن کے وہاں پر بٹھایا گیا ہے، اس کو بار بار آج کا پریس اٹھائیے، بار بار اس کو تقریر روکنا پڑتی ہے اور بار بار یہ نعرہ لگتا ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم سیرت پہ تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن سیرت کی مخالفت کرنے والا اور ہماری غیرت کو داؤ پر لگانے والا اور ہماری بے غیرتی کا مذاق اڑانے والا، ہماری قومی بے حمیتی اور بے ضمیری کو چیلنج کرنے والا ریمنڈ ڈیوس کی ہمیں سر چاہیے، ہمیں اس کی پھانسی چاہیے۔ آج وہ حکمران بھی مجبور ہوئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نصف صدی ہوئی ہے، پونی صدی ہوئی ہے، ہم امریکہ کی اس جاہلیت کو برداشت نہ کر سکے اور آج کی وہ حکمران جو ان کے طفیل اپنے اقتدار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو ان سے بھیک مانگ کر اپنے اقتدار میں آتے ہیں، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ بے جا مداخلت شروع ہو گئی ہے، ہماری آزادی پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری حمیت اور ہماری غیرت کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس جاہلیت کو دیکھو اور اس جاہلیت کو دیکھو کہ جو 571 سال تک پوری دنیا پہ اپنے پنجے گاڑ کر رکھتی ہے۔ پھر آئیے میں ایک تصویر پیش کرتا ہوں، وہ جاہلیت کیا تھی، یہ جاہلیت کیا ہے۔ اس جاہلیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سالوں کے بعد دنیا پہ تاری ہوئی، انجیل کے محرف ہونے کے بعد دنیا پہ تاری ہوئی اس جاہلیت کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ اس جاہلی معاشرے کے اندر لوگ کہنوں کی پیروی کرتے تھے۔ کہنوں کی پیروی کرنے کا کیا مطلب؟ پہلا نقطہ سمجھنا، کہانت اس معاشرے کے اندر عام تھی اور کہانت کا مطلب یہ ہے ایک بندہ اپنے اوپر جبہ ڈال کے، اپنے اوپر جبہ ڈال کے، اپنے اوپر جبہ ڈال کے اور اپنے اوپر درویشوں والی صورت بنا کے اس طرح کیفیت طاری کرتا تھا جس طرح اس کے اوپر اب یہ جو عالم بالا سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ بڑبڑاتا تھا اور کچھ نہ کچھ ایسی گول مول باتیں کرتا تھا۔ جب ہوش میں آتا لوگ پوچھتے کیا ہوا، کہتا کہ تیری یہاں شادی ہوگی اور یہ طلاق ہوگی، یہ عورت نحوس ہوگی، یہ تیرے گھر میں برکت ہوگی، یہ تیرے گھر میں منحوسی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں غیب کی جانتا ہوں، میں اللہ سے ہو کے آیا ہوں۔ لوگ اس کی بات کو خدا کی بات سمجھتے تھے اور کہانت کی پیروی کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے یہ جو کاہن ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو فرشتے اللہ کی باتیں ان تک لاتے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس وقت عام ہوئی، کئی کاہنوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ پھر جس وقت باطل سے حق کی طرف آتا ہے، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جس وقت باطل میں ہوتا ہے جیب بھری ہوئی بھی ہوتی ہے، سوچتا ہے یہ خرچ ہو گیا تو میں کیا پیسہ کہاں سے لاؤں گا، لیکن جب حق پہ آ جاتا ہے نا خالی مولی ہو کر آ کر پیغمبر کے قدموں میں گرتا ہے اور آ کر کہتا ہے اگر بھوکا بھی مر جاؤں تو کامیاب
کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، پیغمبر کے مہمان کو یوں کھلاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کھانے کے لیے کچھ ہے، بیوی کہتی ہے 2 بچوں کا کھانا ہے اور بچے 3 ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کہا یہ کرنا بچوں کو سلا دینا اور تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس دیے کو بجھا دینا، رسول اللہ کا مہمان کھا جائے ہم بھوکے رہ جائیں۔ رسول اللہ کا یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ جاہلیت تھی اور کاہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، ان کا اللہ سے رابطہ، یہ کاہن جب کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کے پاس آ کر اپنی پچھلی ہسٹری کھولتی ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ چکر کیا کرتے تھے، ہم یہ فراڈ کیا کرتے تھے، ہم یہ 2 نمبری کیا کرتے تھے، ہم یہ دھوکے دیا کرتے تھے، صرف کس لیے؟ لوگوں کی جیبوں کو خالی کرنے کے لیے۔ آج بھی جاؤ ایبٹاباد کے ان فٹ پاتھوں پہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہے، کوئی خط لے کے بیٹھا ہے، کوئی پنجرا لے کے بیٹھا ہے اور کوئی فال نکال رہا ہے۔ کسی نے کہا میری فال بعد میں نکالو، اپنی قسمت پہلے معلوم کرو۔ عرب کی وہ جاہلیت جو 571 سال تک تھی، اس میں کہانت اپنے عروج پر تھی، اس میں فال پرستی اپنے عروج پر تھی، اس میں بدشگونی اپنے عروج پر تھی۔ فال کیا تھا؟ فال کا مطلب یہ ہے یہ تیر مارو اور پرندہ اڑاؤ، یہ پرندہ دائیں کو اڑے یہ سمجھو کہ برکت ہوگی، بائیں کو اڑے یہ سمجھو نحوست ہوگی۔ یہاں سے تیر مارو اور تیر میں اگر آ جائے افعل یہ کام کر دو، اگر آ جائے لا تفعل یہ کام نہ کرنا۔ بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں مجاور بیٹھا ہے، اس کے کندھے پہ ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، اس تھیلے میں کتنے سارے تیر ہیں۔ قرآن کہتا ہے الازلام، یہ ازلام ہے اور یہ ازلام شیطان کے تیر ہیں، یہ اللہ کے تیر نہیں ہے۔ یہ جو مجاور یہ پیسے لیتا ہے، 10 روپے لیتا ہے، لے کر تیر نکالتا ہے اور کہتا ہے جا تیرا کام ہو گیا، تیرے کام میں برکت ہوگی۔ یہ فال پرستی تھی، یہ فال لیتے تھے۔ اچھا نیک شگونی اور بد شگونی لیتے تھے۔ نیک شگونی اور بد شگونی کا کیا مطلب ہے؟ اگر چلتے چلتے جاؤ فوراً کتا نظر آئے تو سمجھو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اگر چلتے چلتے جاؤ اور فوراً جو ہے وہ آنکھ پھرک پڑے تو آنکھ کے پھرکتے یہ سمجھنا کہ دولت نہیں ملے گی، اس کام میں خیر نہیں ہے۔ اگر بائیں ہاتھ پہ کھجلی آ جائے، میں یہ باتیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج کی کر رہا ہوں، سچی بات ہے اس وقت کی کر رہا ہوں اور میں سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر رہا ہوں۔ سیرت کی کتاب گویا میں آپ کو کھول کے سنا رہا ہوں۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے اگر ایک سانپ کو مارو گے تو یہ سانپ کا جوڑا کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، انتقام لے گا۔ آج بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس وقت بھی کہتے تھے اگر سانپ کو مارو گے تو سانپ کا جوڑا تم سے انتقام لے کر چھوڑے گا۔ جب کہتے تھے اگر کیا وہ گھر خالی کر کے چھوڑ جاؤ تو پیچھے شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے اگر بلی مل جائے تو تمہارا کام یوں ہوگا، اگر کتا مل جائے تمہارا کام یوں ہوگا، اگر کوا بول پڑے تمہارے مہمان آئیں گے۔ یہ ساری کی ساری کہاوتیں بلکہ یہاں تک کرتے تھے اگر بارش نہیں ہو رہی، یہ سال گزرا ہے بارش نہیں ہوئی، عرب والوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا ایک زندہ بھیڑ لو، زندہ بھیڑ یا زندہ بکری، اس بکری کے دم کے ساتھ کوئی خشک چیزیں اور کوئی تیلے دھاگے باندھو اور ان تیلوں کو آگ لگا دو، یہ بھیڑ بیچاری آگ سے بچنے کے لیے دوڑتی دوڑتی جائے گی اور اس کے تڑپنے سے بارش برسے گی۔ آج تو نے اور میں نے کیا کیا؟ بارش نہیں ہوتی تو گھاس والے پہاڑوں کو آگ لگا دو، تنکی اور پہلے جس وقت جلیں گے تو بارش ہوگی۔ یہ جاہلیت وہ تھی کہ جو بکری کو آگ لگا دو، اس کے دم کو آگ لگا دو، بارش برستی ہے۔ اگر دمبے کے دم کو آگ لگا دو بارش برستی ہے۔ آج کہتے ہیں گھاس کو آگ لگا دو، جس وقت یہ پتنگے جلتے ہیں بارش ہوتی ہے۔ وہ جاہلیت تھی جس میں فال پرستی تھی، جس میں کہانت تھی، جس میں وام پرستی تھی۔ اچھا اس جاہلیت کے اندر ایک بات یہ تھی قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ یہودی کہتا تھا عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائی کہتا تھا یہودی حق پر نہیں ہے، مقصد دونوں کا کھانا بٹورنا تھا۔ یہودی نے بھی لوگوں کو کچھ رسمیں دی تھی، یہودی نے بھی اپنے علم کو صرف تعویذوں پہ بنیاد رکھا تھا، عیسائی نے بھی اپنا علم صرف اور صرف چند تعویذوں کی مار پہ جلا دیا تھا۔ وہ تعویذ گنڈے کا کاروبار کر کے شیخ المشائخ بنا ہوا تھا، یہ تعویذ دے کر یہ جو شیخ الحدیث بنا ہوا تھا۔ لوگ ان کا احترام صرف اور صرف تعویذ گنڈے پہ کرتے، پیسے بٹورنے پہ کرتے اور لوگوں کو لڑا کے یہ حکومتیں کیا کرتے تھے۔ یہودیت نے تعصب دیا، عیسائیت نے جہالت دی۔ پھر میں یہ کہتا ہوں اللہ مجھے تنقید سے بچائے، اللہ اس مسجد پہ بیٹھ کے کسی کو کافر کہنے، کسی کو برا کہنے اور کسی کے ساتھ تم و تشریح کا معاملہ کرنے سے بچائے۔ جہاں کی تمہیں تعصب نظر آ جائے، جہاں کی تمہیں دوسروں
دوسروں کے بزرگوں کو بھونکنا نظر آ جائے، جہاں پہ تمہیں دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں نظر آ جائیں، وہاں سمجھو پیروی یہودیت کی ہے، اور جہاں پر تمہیں جھوٹی روایتیں نظر آ جائیں، جہاں پر تمہیں خرافات نظر آ جائیں، جہاں پر تمہیں رسم نظر آ جائے، جہاں پر تمہیں منانا نظر آ جائے، جہاں پر تمہیں جشن نظر آ جائے، سمجھو پیروی جاہلیت کی ہے، پیروی عیسائیت کی ہے۔ میں حسن ابدال میں گیا، میں نے دیکھا 50 صاحب کا یا 50 صاحب کا یہ کیا وہ بڑا کیا وہ عبادت خانہ ہے، اس کے باہر یہاں پر بھی جھڑیاں، یہاں پر بھی جھڑیاں۔ میں نے کہا یار دیکھو میرے آقا آئے تھے تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے، ہم نے ان کے دو دن کو بھی تہوار بنا لیا۔ آقا کی سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں اپنانے کی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ہے رب ذوالجلال نے، میں نے ایک جگہ پر کہا، میں نے کہا ہمارے بزرگوں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، شیخ الہند پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، حضرت نانوتوی پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، شاہ اسماعیل شہید پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، سید احمد شہید پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، شاہ ولی اللہ پہ، شاہ عبد الغنی پہ، شاہ عبد العزیز پہ۔ ان بزرگوں نے ہمیں جو عشق سکھایا وہ بچوں والا نہیں ہے، بڑوں والا ہے، بچوں والا نہیں ہے، بڑوں والا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ کی پیروی سکھائی ہے، باشعوروں والی ہے، بے شعوروں والی نہیں ہے، سمجھوں والی ہے، نہ سمجھوں والی نہیں ہے، سمجھداروں والی ہے۔ تو میں نے کہا وہ 571 عیسوی تک چلنے والی جاہلیت میں مذہبی لڑائیاں تھی، لوگوں کو لڑانا تھا، اپنے کام نکالنا تھا، رسم پرستی تھی۔ اچھا اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس رسم پرستی میں لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈالا گیا، لوگوں کو مزے میں ڈالا گیا۔ تو مزے میں اس طرح ڈلے کہ شراب کو دیکھو، شراب پی کر ہاں عرب کے اندر جس چیز سے محبت ہوتی تھی، ایک ایک چیز کے ایک نام رکھتے تھے۔ عرب کی لغت اٹھاؤ، شراب کے 2500 نام ملیں گے، 2500 نام انہوں نے پیار و محبت میں رکھے تھے۔ مرنے والا کہتا میں مر جاؤں 40 دن تک، کوئی کہتا 6 مہینے تک، کوئی کہتا 1 سال تک، میری قبر پہ آ کے شراب کا ڈولا اور شراب کا مٹکا وہاں پر گرا دینا، تاکہ زندگی میں پیتا رہا وہاں بھی پیاس بجھتی رہے، زندگی میں پیتا رہا وہاں بھی پیاس بجھتی رہے۔ ہاں تعصب اتنا زیادہ تھا، ان کے اندر عصبیت اتنی زیادہ تھی۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے، والد قتل ہو گیا عصبیت کی لڑائی میں، اب اس بچے کو ماں، چچا، ماموں، پھوپھی، چچا یہ سارے رشتے دار مل کر چھوٹے سے بچے کی برین واشنگ کریں گے، اور برین واشنگ کر کے کہیں گے فلاں تیرے باپ کا قاتل ہے۔ ہاں جب تیری رگوں میں خون دوڑنے لگے، جب تیری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، جب تو طاقتور ہو جائے، تو تیرا پہلا فرض یہ ہے اپنے والد کے قاتل کا تو نے بدلہ لینا ہے۔ اگر یہ بدلہ نہ لے سکا اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے والد کے لیے، تیری جوانی کا فائدہ کوئی نہیں، تیری طاقت کا فائدہ کوئی نہیں۔ بچے کو عصبیت کا رنگ بچپن میں دیا گیا، ماں کی دودھ کی گھٹی میں اس کو عصبیت سکھائی گی۔ آج کیا کہا گیا، چھوٹا سا ہے اس کی برین واشنگ ہوتی ہے، سرحد نے تیرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو سرحد میں رہتا ہے، پٹھانوں نے تیرے ساتھ زیادتیاں کر دی، انہوں نے پختونخوا رکھ دیا، تمہیں ہزارے والا کچھ نہیں سمجھا، ہزارے والوں، سرحد والوں، پنجاب نے تمہارے حقوق کو غصب کیا ہے، سندھی دیش نے تمہارے حقوق کو غصب کیا ہے، بنگلہ دیش نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کو پنجابیت کا تعصب، اس کو ہزارے کا تعصب، اس کو پٹھان کا تعصب، اس کو برادری کا تعصب، اس کو قومیت کا تعصب، یہ دے کر گویا وہی جاہلیت ہے جو آج سے صدیوں پہلے تھی، وہی جاہلیت ہے۔ اب اس جاہلیت کے اوپر جو معاشرہ آیا نا، اس معاشرے کا میں آخری نقشہ کھینچتا ہوں۔ اس معاشرے میں حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا، عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت یاسر نے کلمہ پڑھ لیا، بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا، سلمان فارسی نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہر ایک کمزور قبیلے کا یا غلام ہے، یا قبیلے میں کمزور ہے، یا اپنے معاشرے کا کمتر ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ معاشرہ میرے کنٹرول میں، حاکم میں ہوں، اور مجھ سے پوچھے بغیر سمیہ کھاتی اپنے گھر سے ہے، کلمہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں پڑھتی ہے؟ سلمان کھاتا اپنا کماتا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے پوچھنا چاہیے۔ ہاں جو وہ بلال حبشی کھاتا اپنے آقا کا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے پوچھنا چاہیے۔ نتیجہ تن ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے کسی کے جسم پہ پتھر کی سل رکھی، کسی کے بالوں کو نوچا، کسی کے ناخنوں کو نکالا، اور کسی کے جسم سے چربی نے نکل کر نیچے کی آگ کو بجھایا، اور کسی کو زنجیروں سے جکڑ کر پوری گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں گھمایا اور
ٹھہرایا گیا اور بچوں کو دیکھ کر اس کو بجاؤ مکے کی گلیوں کے اندر اس کو جاؤ لہو کیا گیا. یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ وہ سوچ تھی جو عرب معاشرے کی. آج وہ سوچ کبھی لی تھی روس نے کہ جو کچھ ہو اگر بچوں کو روتے ہوئے ڈرایا جائے تو روس کا نام لے کر. آج اگر سیاسی لیڈر، میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ہر ایک بچ بچ کے رہتا ہے، بچ بچ کے. ہمارے استاذ کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ مرتے مرتے بچا، جبکہ میں کہتا ہوں تم بچتے بچتے مرو گے. کہتے ہیں وہ فلاں جو بڑا بچ بچ کے رہا، اس نے کبھی امریکہ کی حمایت نہیں کی. جب اقتدار کی طلب آتی ہے تو اپنے لوگوں کو ہدایت کر دی جاتی ہے. نام میں نہیں لیتا، اپنے لوگوں کو ہدایت کر دی جاتی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے بعد